बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्शन कमीशन के सामने दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ था मार्च पिछले साल मार्च 3 को हुआ था, जिस पे हमने अपनी कंप्लेंट्स दायर की थी, उस सिलसिले में दोबारा पेश हुए और तकरीबन 1 साल होने को है। और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसा कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में 8 साल लगा दिए, केस को खामखा तवालत दे रहे हैं। आपके सामने मीडिया के सामने आके तो वो ये दावे करते हैं कि ये जो कंप्लेनेंट्स हैं इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इन्होंने कोई सबूत फराहम नहीं किए, लेकिन यही बात वो इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं कहते ताकि वो अपनी जो बहस है उसको मुकम्मल करें और इलेक्शन कमीशन जो है इस पर फैसला दे। लेकिन आज हमने मौके से फ़ायदा उठा के मैंने ये ज़रूर कमीशन के सामने रखी है बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मुख्तलिफ गुजारिशात में बशमूल है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं, रिज़र्व सीट्स के हवाले से जो अपील्स हैं, उसमें भी उन्होंने तहरीरी तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त कोई जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। यानी पाकिस्तान ने भी उनको दिया है कि जो मौजूदा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जब तक कानूनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हो जाएं, जिसको इलेक्शन कमीशन तस्लीम ना कर ले, ये तमाम जो लोग आपके सामने खड़े होकर मुख्तलिफ ओहदों के दावे करते हैं, ये गलत बयानी करते हैं, ये घुसपैठिए हैं, ये एलियंस हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है कानूनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने की। और इसी हवाले से हमने इलेक्शन कमीशन के सामने आज ये ज़रूर रखा कि जो तमाम अकाउंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक गैर कानूनी खुद साख्ता क़यादत जो कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम करती है कि उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, तो वो किस कानून के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स जो हैं उसको मैनेज कर रहे हैं, उसके वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आपके सामने ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स भी आई थी कि तकरीबन 1 अरब रुपए के लगभग पैसा सिर्फ वकीलों में बांटा गया है। तो हमने ये दरख्वास्त की कि जब तक इनकी कानूनी हैसियत बहाल नहीं होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अकाउंट्स जो हैं उसको फ्रीज किया जाए, मा सवाए उसके कि जो मुलाजमीन के तनख्वाहों के लिए पैसा इस्तेमाल होता है वो इसको इस्तेमाल करे, क्योंकि ये घुसपैठिए हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ये बहरूपिए हैं। अब तो आप देख रहे होंगे कि इन्होंने अपने चेहरे भी बदल दिए हैं, यानी ऐसे लोग जिनका पीटीआई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ये पीटीआई के वसाइल पे काबिज हैं। और ये क्यों अपने पीटीआई के वर्कर्स की मर्जी की क़यादत को सामने नहीं आने देते। और मुझे ये बात बार बार कहनी पड़ती है कि अभी ये जो ताज़ा तरीन फैसला आया है 190 मिलियन पाउंड्स का, जिसमें अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से जो तफसीली फैसला ट्रायल कोर्ट ने जारी किया है, तो एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे जो पहलू सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे नज़र आया वो ये था कि जब हम ये पार्टी बना रहे थे तो जो गवर्नर नामजद किए थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, गवर्नर अख्तर, उनको एक ख़त लिखा था कि वो ख़त जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गवर्नेंस का एक आइन था, एक मैनिफेस्टो था कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम उन असूलों पे गवर्नेंस करेंगे। और वो क्या बुनियादी असूल थे जो गवर्नर अख्तर को लिख के दिए गए? उसमें बुनियादी बात ये थी कि जब आप हुक्मरानी करें तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके पास आते हैं, दस्तक देते हैं और वो मफाद परस्त है, वो अपॉर्चुनिस्ट है। जो काबिल लोग हैं, जो इज्जतदार लोग हैं, जिनकी वैल्यूज हैं, उनको अपने घरों से निकालना होगा और अपनी टीम में शामिल करना होगा।
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کی ہم نے ٹیم بنانی تھی، اور انہوں نے اس میں لکھا کہ جو تاجر برادری ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، لیکن ان کو اقتدار سے دور رکھیں، کیونکہ ان کے کاروباری مفادات جو ہیں، وہ حکمرانی جو ان کی ذمہ داری ہے، اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا جو بنیادی آئین تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ ایک شخص جس پہ الزام بھی ہو کرپشن کا، ہم نے اس کو پارٹی کا عہدہ نہیں دینا۔ آج طرح طرح کے لوگ جگہ جگہ سے پانی کا گھاٹ پی کے، عجیب ان کی پیچھے تاریخ دیکھیں، وہ سارے آج پی ٹی آئی پہ قابض ہیں۔ تو جو یہ فیصلہ آیا 190 ملین پاؤنڈز کا، اس میں جو میرے نزدیک سب سے افسوسناک بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ کیسے ایک شخص سے جس پہ 450 ارب روپے کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جرمانہ عائد کیا، جس پہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں پہ تحقیقات کی، مہینوں تحقیقات کی، اس کے اکاؤنٹس کو فریز کیا کیونکہ اس میں فائنینشیل irregularities تھی، فائنینشیل کرمنل ایکٹیویٹی تھی، منی لانڈرنگ کا ایشو تھا۔ تو آپ ایسے شخص سے کسی بھی بہانے، کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی کیسے وصول کرتے ہیں؟ ایسے شخص سے تو ہاتھ ملانا بھی ہمارے لیے گناہ تھا۔ یہ جو ہم تحریک انصاف بنا رہے تھے، ہم نے تو ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا تھا جن کا بالکل ریکارڈ کلین ہونا تھا۔ آج پاکستان تحریک انصاف پہ جو یہ لوگ قابض ہیں، جو یہاں کے دعوے کرتے ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن کے سامنے کیوں نہیں اپنے دلائل دیتے؟ کیوں نہیں ہمارے جو ثبوت ہے اس کی نفی کرتے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ورکروں کو وہ اختیار نہیں دینا چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اپنی مرضی سے، اپنی آزادانہ رائے سے اپنی قیادت کا انتخاب کریں۔ یہ گھس بیٹھیے ہیں، یہ فائدے اٹھا رہے ہیں، یہ ہر قسم کے فائدے اٹھا رہے ہیں، اور ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون جیل میں ہے، کون باہر ہے۔ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں جو اب جیل سے باہر آ رہے ہیں، آپ ان سے سنیں تفصیلات کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ ان کو صرف کینن فوڈر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو صرف اپنی اس اقتدار کی جنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تمام لوگ جو آپ کے سامنے آتے ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ ان کے بنیادی حقوق پہ قابض ہیں، یہ ان کی بنیادی جو حقوق ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے، ان کو وہ اختیار نہیں دیتے، کیونکہ ان میں سے ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اگر پاکستان تحریک انصاف میں الیکشنز ہو جائے شفاف انٹرا پارٹی، ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ تنگ آ چکا ہے، اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، اس کے انہوں نے زندگیاں برباد کی ہیں، نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ ہم نے یہ جو جماعت بنائی تھی، ہم نے یہ اس لیے بنائی تھی کہ ہم قابل باصلاحیت لوگوں کو، مڈل کلاس کے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو لیڈرشپ رول میں لائیں گے، تاکہ پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنے، ایک ترقی یافتہ ملک بنے، جہاں پہ امن ہو۔ ہم نے یہ جو تشدد انتشار کی جو سیاست ہے، اور یہ جو ملک دشمنی ہوئی ہے، جس سے اداروں کو بدنام کیا گیا، جس سے ملک کو بدنام کیا گیا، اور یہ مہم آج بھی جاری ہے، کیونکہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ آج یہاں ہیں، یہ وہ ووٹ بینک کیش کرانے ہیں جو ہم نے بنایا تھا۔ ہم نے یہ ووٹ بینک پاکستان کے لیے بنایا تھا، ان لوگوں کے لیے نہیں بنایا تھا جو مختلف ٹوپیاں پہن چکے ہیں سیاست کی، جن کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اور باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کل کسی اور پارٹی میں ہوں گے۔ جس دن پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اور ووٹ بینک یہ جب نیچے جائے گا، ان میں سے ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہم اس وقت پارٹی میں تھے جب اس پارٹی کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا، جب عمران خان میری گاڑی میں بیٹھ کے کہتا تھا کہ میری پوری جماعت آپ کی کار میں آ جائے گی، لیکن ہمیں اس مقصد سے وفا کرنی تھی۔ میں نے بھروسہ کیا تھا کہ بھئی یہ ہم اپنے مقصد سے نہیں ہٹیں گے۔ جب مقصد سے ہٹے، سیاست کی پیک پہ سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس میں اگر کسی کو شک ہے تو میری تاریخ دیکھ لے، کون سی حکومتیں نہیں آئیں، کون سے عہدے نہیں ملے، آفر نہیں ہوئے، سوائے صدارت کے اور وزیر اعظمی کے کون سا عہدہ سامنے نہیں رکھا گیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم پاکستان میں اور پاکستان کی جو سیاست میں جو تبدیلی لانی ہے اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اسی کے لیے کھڑے رہیں گے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔
آپ